ڈرامہ سیریل دنیا پور جس میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ شمیر جب انا کی قید سے رہا ہو کر اپنے گھر واپس آتا ہے تو اس کی ماں اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ شمیر اپنی دادی کے پاس جاتا ہے تو اس کی دادی کہتی ہے کہ بیٹا تمہیں اپنے باپ کو نوابوں کی قید سے آزاد کروانا ہی ہوگا۔ شمیر کہتا ہے کہ دادی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے باپ کو ان کی قید سے نکلوا کر ہی رہوں گا۔ تو شمیر کی دادی کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا جیسے انا نے تمہیں دھوکہ دیا ہے ایسے ہی تم اس سے دھوکہ دو، جیسے اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے بالکل ویسے ہی تم بھی اس کے ساتھ کرو۔ تو شمیر کہتا ہے کہ دادی اس کا جو میں حال کروں گا وہ تو دنیا یاد رکھے گی، اس نے مجھے اتنا کمزور سمجھ کیسے لیا تھا۔ یہ کہہ کر شمیر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ اس کی کزن کمرے میں آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ شمیر تم ابھی تک اس لڑکی کو نہیں بلا سکے ہو، اگر تم اسے نہیں بلا سکو گے تو تم اسے کیسے قتل کرو گے؟ تو شمیر کہتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کرنا چاہوں کر لوں گا، تم اس معاملے میں مت پڑو۔ تو اس کی کزن کہتی ہے کہ تم آج بھی اس سے محبت کرتے ہو، کیونکہ اگر تم اس سے محبت نہ کرتے ہوتے تو تم اب تک کوئی ایکشن لے چکے ہوتے۔ مگر شمیر کہتا ہے کہ تم اپنا منہ بند رکھو اور چلے جاؤ یہاں سے، اور انا کے ساتھ میں کیا کروں گا یہ تم بھی دیکھ لو گی۔ اس کی کزن کمرے سے چلی جاتی ہے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ انا اپنے باپ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا ہم نوروز آدم کو مار کیوں نہیں دیتے؟ تو اس کا باپ نواب کہتا ہے کہ دیکھو بیٹا ہم نوروز آدم کو نہیں مار سکتے، اگر ہم نے اسے مار دیا تو شمیر ہم پر حملہ کر دے گا اور ہم کبھی بھی دنیا پور اپنے ہاتھ واپس نہیں لے سکیں گے۔ تو انا کہتی ہے کہ بابا آپ شمیر کی فکر چھوڑ دیں، وہ اپنے گھر میں بے جان لاش کی طرح پڑا ہوا ہے، کیونکہ اس کا باپ اس کی جان ہے، اس کی جان بستی ہے اپنے باپ میں، اور جو دونوں مل کر ہی کوئی کام کرتے ہیں۔ شمیر اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں۔ نواب کہتا ہے کہ بیٹا جو کام تم نے کیا ہے وہ قابل فخر ہے، مجھے فخر ہوتا ہے کہ تم میری بیٹی ہو۔ انا نوروز آدم کے لیے کھانا لے کر جاتی ہے تو نوروز آدم کہتا ہے کہ یہ کتوں والا کھانا تم اپنے باپ کو جا کر کھلاؤ، میں نہیں کھاؤں گا۔ تو انا کہتی ہے کہ شکر کرو تمہیں یہ کھانا بھی نصیب ہو گیا، ورنہ مجھ پہ ہوتا تو میں تمہیں یہ بھی نہ دیتی۔ تو نوروز آدم کہتا ہے کہ دیکھو انا تم میرے بیٹے کو بیوقوف بنا سکتی ہو کیونکہ وہ تم سے محبت کرتا تھا، لیکن مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتی کیونکہ میں تمہارے اور تمہارے باپ کے ارادے اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم دونوں کتنے گھٹیا انسان ہو۔ یہ سن کر انا کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے۔ نوروز آدم انا سے کہتا ہے کہ مجھ سے ہی بہت بڑی غلطی ہو گئی جو میں نے اپنے بیٹے کو تمہارے ساتھ بھیج دیا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ تم دونوں باپ بیٹی آستین کا سانپ ہو جو کسی کا بھی گھر اجاڑ سکتے ہو، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں تمہاری باتوں میں آ کر تم پہ بھروسہ کر کے اپنے بیٹے شمیر کو تمہارے ساتھ بھیج دیا۔